ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ بھائی مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کے لیے آپس میں دنیا کے اندر رہنے سہنے کا طریقہ مسنون اختیار کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اندر محبت، الفت اور چاہت پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے وقت کی، مال کی، جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا احساس اپنے دل میں پیدا کر کے ہر مشکل گھڑی میں اس کے کام آنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور آپ کے فرمودات آپ بھائی سن رہے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو السلام علیکم کہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرے۔ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور جنازے میں شامل ہو۔ جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے۔ آپ یہ حقوق مسلسل الحمدللہ سن رہے ہیں۔ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، مریض کی تیمارداری کیسے کرنی ہے، اس کے فضائل اور احکامات کیا ہیں، قریب المرگ جو موت کے قریب مریض ہے اس کو کیسے پیش آنا ہے، فوت ہو جائے تو پھر اس کو غسل کیسے دینا ہے، غسل دینے کا مسنون طریقہ، کفن دینے کا مسنون طریقہ، یہ ساری باتیں آپ بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ سن چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ اب میت تیار ہو گئی ہے تو اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسرعوا بالجنازۃ، اب جنازے کے لیے جلدی لے جاؤ۔ فَإِن تَكُ صَالِحَةً، اگر یہ میت نیک ہے، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، تو تم اس کو اس کی خیر اور بھلائی کی طرف جلدی لے جا رہے ہو۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اگر وہ نیک نہیں ہے، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِكَابِكُمْ، تو اس برائی کو جلدی تم اپنے کندھوں سے اتار رہے ہو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اذا وضعت الجنازۃ، جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جائے، فاحتملها الرجال علی اعناقہم، اور پھر اس کو لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں۔ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، پس اگر وہ میت نیک ہے، قالت، تو وہ میت کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ فَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر وہ نیک نہیں ہے، بد ہے، قالت لِأَهْلِهَا یا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، تو وہ میت کہتی ہے ہائے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یسمع صوتها کل شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میت کی اس آواز کو ہر چیز سنتی ہے، الا الانسان، انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ ولو سمع الانسان لا صحق، اگر انسان سن لیں تو اس کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائیں۔ رواہ البخاری، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
اس کا یہ بولنا، اس کی یہ کیفیت، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد کی جو کیفیات عالم برزخ کی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اس کو ہم اپنے جیسا بولنے، اپنے جیسا چلنے یا اپنے جیسا سننے پر ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ وہ یہ دنیا کی زندگی کی اگلی زندگی ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، اس کو جلدی لے کر جانا ہے۔ حضرت حسین بن وہوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، فَآتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُودُهُ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس اس کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے۔ فقال، تو آپ اس کی پوزیشن کو دیکھ کر فرمانے لگے، انی لارا طلحۃ الا قد حدث فیہ الموت، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ طلحہ پر موت کے آثار پیدا ہو چکے ہیں، اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ فآذنونی، اس کی فوت ہونے کی مجھے خبر دینا، وَأَجِّلُوا بِهِ، اور اس کو جلدی لے جانا، فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَن تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِ أَهْلِهِ، مسلمان کی لاش کو اس کے گھر والوں میں زیادہ روکنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلقین فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ میت کو جلدی لے جانا، فوت ہو جانے کے بعد اس کو غسل دے کر، کفن دے کر جب تم نے رکھ لیا ہے تو پھر اس کو جلدی لے جاؤ، زیادہ دیر میت کو اس کے گھر والوں میں رکھنا مناسب نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو محترم پیارے بھائیو، اس لیے ہمیں اس میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ تو بغیر کسی عذر کے ایسے ہی فلاں جگہ سے آ رہا ہے جی، فلاں جگہ سے آ رہا ہے، بھائیو ایسے انتظار میں ایک دن گزر گیا، اگلا دن گزر گیا، زیادہ دیر تک میت کو رکھنا یہ شرعی طور پر ناجائز ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس لیے الا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہے، کوئی قتل کا معاملہ بن گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو زہر دیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے، تو ایک ضرورت کے تحت یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم کا جو طریقہ ہمارے ہاسپٹلوں کے اندر ہے، میت کو چیرا اور پھاڑا جاتا ہے اور اس کے سر کو توڑا جاتا ہے، اندر سے اس کی چیزیں نکالی جاتی ہیں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، میت کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے خود ان سے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ سر سے ہم نے کچھ نہیں لینا ہوتا، حالانکہ لیکن ایک قانون کے اندر ہے کہ سر پھوڑنا ہے تو سر پھوڑا جاتا ہے میت کا۔ تو اس لیے اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو کہ بندہ اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، کس ذریعے سے قتل کیا ہے، کوئی ایسی مجبوری ہو تو اضطراری حالت میں اس کا جواز مل سکتا ہے، ویسے میت کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں، منع کیا گیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ حکم ہے کہ میت کو جلدی لے کر کے جانا ہے۔ اب آپ نے میت کو اٹھا لیا، 4 بندوں نے کندھا دیا ہے،
تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی جلدی کندھے کو تبدیل، ایک تو زیادہ ساتھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے، میت کو کندھا دینا بھی ثواب ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جس نے اٹھایا ہے اس کا بھی سانس نکل جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ جس نے اٹھا لیا بس دوسرا اس کندھا دینے کے لیے قریب نہ آئے۔ جلدی جلدی کندھا دینا چاہیے تاکہ سارے اس میں شامل بھی ہو جائیں اور کسی کو تنگی بھی محسوس نہ ہو۔ اور پھر میت کا چارپائی جنازہ اٹھاتے وقت یا لے جاتے وقت یا اس کو پکڑتے وقت اونچی آواز سے کلمہ شہادت کہنا اور باقیوں کا اونچی اونچی پیچھے کلمہ پڑھنا، یہ بالکل خلاف شریعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اس طرح کا بالکل طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اب کہا کیا جاتا ہے جی کلمہ ہی تو پڑھا گیا ہے۔ او بھائی، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہاں ویسے کرنا ہے، اپنی طرف سے ہم کریں گے تو میرے بھائیوں یہ خلاف شریعت بھی ہو جائے گا، خلاف سنت ہوگا، اور یہ کام بدعت ہوگا، اور بدعت والا کام کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی بندے کو جہنم میں لے جائے گی، یہ نیکی نہیں بنے گی۔ جمعے والے دن 2 فرض ہم نے پڑھنے ہیں، ویسے ہم ظہر کے ٹائم 4 فرض پڑھتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے کہیں یار 4 پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہو جائے گا، زیادہ ثواب نہیں ہوگا۔ جب ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ کریں گے دین کے اندر تو وہاں ثواب نہیں ملے گا، تو یہ بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ جو ہے صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ جب وہ میت کے ساتھ چلتے تھے تو خاموشی سے چلتے تھے، خاموشی کے ساتھ چلتے تھے، اور بالکل اس طرح چلتے، صحابہ کہتے ہیں جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح خاموشی کے ساتھ چلتے۔ اور جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے اونچی آواز نکالنا جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے بے شک وہ کلمہ آپ پڑھیں یا اور کوئی آوازیں نکالیں، بالکل کسی قسم کی کوئی آواز نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر جب چلتے ہوئے کیسے چلنا ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب یسیر خلف الجنازہ، جو سوار ہے کسی بھی سواری پر ہے تو وہ جنازے کے پیچھے چلے گا، وہ آگے نہیں نکلے گا۔ والماشی یمشی خلفہا و امامہا و عن یمینہا و عن یسارہا، جو چلنے والے ہیں وہ آگے بھی چلیں، پیچھے بھی چلیں، دائیں بھی چلیں، بائیں بھی چلیں، وہ چل سکتے ہیں۔ پیدل چلنے والے جنازے کے آگے بھی چل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، تو ابو داؤد کی ہے یہ حدیث۔ تو میرے بھائیو، اس لیے کان اصحاب النبی یکرہون رفع الصوت عند الجناز، جنازہ کو لے جاتے ہوئے اونچی آواز نکالنے کو صحابہ ناپسند کرتے تھے، یہ بہقی کے اندر روایت ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے کندھا دینے کے لیے چارپائی کا پایا پکڑنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آپ پکڑ لیں، خاموشی سے منہ میں بسم اللہ پڑھیں اور پکڑ لیں، کیونکہ اس حدیث کے تحت کہ ہر ایک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اس سے کام کے اندر برکت آ جاتی ہے، کام ادھورا اور بے برکتہ نہیں رہتا۔ اس حدیث کے تحت آپ بسم اللہ پڑھ کے کندھا دیں۔ تو میرے بھائیو، یہ حکم ہے، اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے جا کر وہاں چارپائی کو رکھ دیا تو قبلہ رخ میت کی چارپائی رکھ دیں، جنازہ پڑھانے والا واعظ و نصیحت کرے، آخرت کی فکر دلائے، موت کی یاد دلائے ساتھیوں کو جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور اسی طرح تلقین کرے بھی میت سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دو، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا۔ پھر اس کے یعنی کہ اعلان کرے لینے دینے کا، قرض کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک میت کے ورثاء میں سے یا مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے قرض کی ذمہ داری نہیں اٹھا لیتا تھا۔ تو اس لیے گھر کا کوئی افراد میں سے اس کی اولاد ہے، اس کے بھائی ہیں، کوئی بندہ کہے جی کہ ہم اس کے قرض کے ذمہ دار ہیں،
آپ اعلان کر دیں بھی اس نے کچھ لینا دینا ہے تو فلاں اس کی اولاد میں سے جو ہے اس کی طرف سے اعلان ہے، وہ اس سے تقاضا کر لے، اور پھر وہاں ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ جو آئے ہیں نا مہمان وہ کھانا کھا کے جائیں۔ یہ بالکل خلاف شریعت ہے۔ بھئی جس کو کھانے کی ضرورت ہے، جو کھائے بغیر نہیں رہ سکتا یا بہت دور سے آئے ہیں، انہوں نے خود بخود ہی جو مجبور ہیں وہ کھا لیں گے۔ ایسے جو اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں یا ان کا کوئی اور ذریعہ ہے کسی کہاں سے کھا سکتے ہیں، ان کو بالکل نہیں میت کے گھر سے کھانا چاہیے۔ اور جو گاؤں والے ہیں وہ آ کر لینے صفیں سیدھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ میت کے گھر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں کوئی بہت اضطراری حالت ہے، کوئی مجبور ہے، بہت دور سے جو مہمان آئے ہیں جنہوں نے رہنا ہے، اب ان کی تو مجبوری ہے، تو دوسرے لوگوں کو بالکل نہیں کھانا چاہیے، اور نہ یہ اعلان کرنا ہی مسنون ہے۔ تو میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہم نے ایسے ہی جو ہے نکال لی۔ اب جنازہ شروع کرنا ہے تو جنازہ شروع کرنے سے پہلے نیت بتائی جاتی ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے اللہ کے سونے پیغمبر کے، اور پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف اور اللہ اکبر۔ یہ من گھڑت اور بنائی ہوئی یہ نیت ہے جو ایک دین کے اندر اضافہ اور بدعت ہے، بالکل اس کا کوئی تصور نہیں دین میں ان الفاظ کا۔ تو دیکھ لو کتنی دھڑلے کے ساتھ بدعات کو جاری کیا جاتا ہے، تو اس کا بالکل کوئی نہ جواز ہے، نہ تعلق ہے، نہ یہ الفاظ بولنے چاہیے یا نہ کہنے چاہیے۔ آپ گھر سے چلے ہیں، پتہ جنازہ اٹھا کر جا رہے ہیں، وہاں جنازہ رکھا ہوا ہے، کس کو نہیں پتہ، کس کی نیت میں یہ نہیں ہے کہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار بندے کی نیت پر ہے، اور نیت کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے، زبان سے نہیں ادا کی جائے گی۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ میں منہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، ریاکاری کے لیے آیا ہوں، یا اللہ کی رضا کے لیے، ثواب لینے کے لیے میں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ تو نیت اگر دل میں خالص ہے ثواب لینے کی تو پھر اجر ملے گا، اور پھر اجر اور ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ اور بھائیوں اگر یہ دل کے اندر دکھلاوا مقصود ہے تو پھر جنازہ پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ تو 4 تکبیر کے ساتھ جنازہ، یکبر 4 رکعت تکبیرات، 4 تکبیریں کہیں جائیں گی۔ یتعوذ بعد الاولی، پہلی تکبیر کہنے کے بعد یتعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جنازے میں ثنا ہے ہی نہیں، ثنا کا تذکرہ جنازے میں کوئی نہیں ہے، کسی دعائے استفتاح کا تذکرہ جنازے کے اندر نہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اب فاتحہ نہ امام پڑھ رہا ہے نہ مقتدی پڑھ رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ایک میت کی۔ تو فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال لتعلموا انہا سنۃ، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور بعد میں لوگوں کو کہا یہ اس لیے میں نے پڑھی ہے تمہیں پتہ چل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جس جنازے میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ جنازہ نہیں ہوگا، وہ سراسر میت کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہے۔ تو یہ ہے بھائیو سنت طریقہ نماز جنازہ کا۔ اور پھر ثم یقرأ ثانیہ، پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی،
یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر اپنی طرف سے درود کے اندر الفاظ لگا لیں گے تو وہ بھی خلاف شریعت ہے۔ پھر میرے بھائیو ثم یکبر الثالثۃ، پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، پھر مسلمانوں کے لیے اور میت کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ ایک عام دعا ہے جس میں سارے شامل ہیں، پھر خلوص نیت سے میت کے لیے دعائیں کرنی، میت کے لیے دعا کی جائے گی۔ تو میرے بھائیو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور پھر جنازے کے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے ہیں تو عموماً کا وہاں صفیں جو ہیں ان کی گنتی کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ مسئلہ کس حد تک ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول ما من رجل مسلم یموت، وہ مسلمان بندہ جو فوت ہو گیا، فیقوم علی جنازۃ 40 رجلا، اور اس کے جنازے کے ساتھ 40 ایسے بندے شامل ہو گئے، لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے اصل بات، جس کے جنازے کے ساتھ 40 ایسے بندے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، الا شفعہم اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے، ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین، کسی مسلمان کی میت کے اوپر جنازہ پڑھنے والے مسلمانوں کی ایک جماعت، یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ، جو 100 تک پہنچ جائیں، 100 تک، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو بھی میت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ شرط یہاں بھی وہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں۔ تیسری حدیث میں مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا صلی علی جنازۃ، جب کسی میت کا جنازہ پڑھانے لگتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک بن حبیرہ جنازہ پڑھانے لگتے، فتقل ناس علیہا، اگر لوگ تھوڑے ہوتے تو جزاءہم علیہا ثلاثۃ اجزاء، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے، 3 ان کی سطریں بنا لیتے۔ ثم قالا، پھر کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف فقد اوجب، اس حدیث کے تحت کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس میت کے ساتھ 3 صفیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ تو تھوڑے ہوتے تو 3 میں تقسیم کر لیتے، زیادہ ہوتے تو جتنے مرضی ہو جائیں، پھر صفیں گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 سے زیادہ اگر سطریں ہیں، صفیں ہیں، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے گننے کی کہ کتنی ہو گئی ہیں۔ تھوڑے ہوں تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ وہ بھی ایک صحابی کا عمل ہے، وہ اس حدیث کے تحت کہ جس کے جنازے میں 3 صفیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو، سفارش صرف اس بندے کی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو۔ شرک کرنے والے لاکھوں بھی ہوں جنازے کے ساتھ، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ شرک و بدعت کرنے والے کسی کے جنازے میں لاکھوں بھی آ جائیں تو ان کی سفارش کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب میرے بھائیوں، فرمایا کہ من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جو جنازہ پڑھنے والا جنازہ کی نماز پڑھنے تک ساتھ رہا، اس کے لیے ہے 1 قیرات۔ ومن شاہدہا حتی تدفن، جو حاضر رہا میت کو دفن کرنے تک، فلہ قیراتان، اس کے لیے 2 قیرات ہوں گے۔ ومل قیراتان، قیل ومل قیراتان، آپ سے پوچھا گیا آقا جی وہ قیراتان کیا ہیں؟ قال مثل الجبلین العظیمین، حدیث کے اندر یہاں یہ ہے کہ 2 بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں، 2 بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں۔
اور دوسری حدیث کے اندر ہے من اتبع الجنازۃ مسلمن، جو کوئی کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شامل ہوا، ایمان و احتساباً، ایمان کی حالت میں ثواب لینے کے لیے، ایمان کی حالت میں مومن ہے، مسلمان ہے، عقیدہ ٹھیک ہے اس کا، ایماندار ہو، اور پھر آیا ہے احتساباً، ثواب لینے کے لیے آیا ہے، منہ دکھانے کے لیے نہیں کہ اگر میں نہ گیا تو کوئی کہے گا میرے جنازے پہ نہیں آیا، یا چلو جاتے ہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم بھی آئے ہیں، ثواب لینے کے لیے حاضر ہوا۔ وَكَانَ مَعَهُ، وہ اس کے ساتھ رہا، حتیٰ یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس کے اوپر نماز پڑھی، وَيُفْرَغَ مِن دَفْنِهَا، پھر اس کے دفن تک بھی ساتھ رہا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاطَيْنِ، پس وہ لوٹتا ہے اس طرح جس طرح دو قرات ہیں، کُلُّ قِرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، اور جو صرف نماز پڑھی اس نے نماز جنازہ، ثم رجع قبل ان تدفن، دفن کرنے سے پہلے واپس آ گیا، فإنه يرجع بقراءة، وہ ایک قرات لے کر کے لوٹا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، جس کی ادائیگی کے لیے مسلمان جاتا ہے تو اپنے مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے، ثواب لینے کے لیے جائے، اجر لینے کے لیے جائے تو بہت بڑا اجر ہے۔ اگر دکھلاوے کے لیے ہے، نمود و نمائش کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، پھر کچھ نہیں ملے گا، اور عقیدے کے اندر خرابی ہے تو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ صفیں بن گئیں، اور صف جنازے میں بھی ویسے ہی بنانی ہے جس طرح ہم نماز میں صف بناتے ہیں، جس طرح نماز کے اندر قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے ملا کر کھڑا ہونا سنت ہے، بالکل اسی طرح جنازے میں بھی قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے کھڑے ہو کر ملا کر کھڑے ہونا ہے۔ پھر جوتوں کا مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ دیکھ لے اپنے جوتے کو، اگر کوئی اس کو نجاست لگی، اسے محسوس ہوتی ہے تو اس کو صاف کر لے اور جوتے سمیت نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھاتے تھے جوتوں سمیت، صحابہ مسجد نبوی میں جوتوں سمیت نمازیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک دفعہ آپ نماز جماعت کروا رہے تھے تو آپ نے جوتا اتارا، صحابہ نے بھی اتار دیے، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا بھی تم نے جوتے اتار دیے؟ کہا جی آپ نے اتارا، ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے اتارا ہے، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام دوران نماز آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جوتے کو نجاست لگی ہے تو میں نے اس لیے اتارا ہے۔ پھر آپ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کو شک ہو تو وہ 3 دفعہ اپنے جوتے کو رگڑ لے تو جوتے میں نماز پڑھ لے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ایسے ہی اپنی طرف سے ہی ایک پابندی لگا دینا۔ اب مسجدوں کے اندر ہم اس لیے نہیں جوتا لے کر آ رہے کہ یہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، مسجد کو صاف رکھنے کا حکم ہے تاکہ یہ صاف رہیں۔ اگر کسی کا جوتا صاف ہے، نیا جوتا لیا اس نے یا جوتا اس نے دھو لیا صاف ہے، تو یہاں بھی پڑھ سکتا ہے نماز، کوئی اس کے اندر پابندی اور ممانعت نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ اگر آپ کوئی جوتا نیا لیں تو آپ جوتا پہن کے نماز پڑھا کریں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر عمل ہو جائے۔ تو وہاں جناز گاہ کے اندر تو اس کا بہترین یعنی کہ موقع ہوتا ہے اس حدیث پر عمل کرنے کا۔ تو وہاں ہم جوتے جو اترواتے ہیں لوگوں کے، وہ ہمارے جوتے کے اندرونی حصے سے وہ زمین زیادہ گندی ہوتی ہے جو ہم جوتے اتارتے ہیں، وہاں کتے پھر رہے ہوتے ہیں، گدھوں کی لیل ہوتی ہے وہاں، اور وہاں لوگوں کے جوتے اتروا دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اگر کسی بھائی کو کوئی ہے شک تو وہ اپنا جوتا رگڑ لے، جوتوں سمیت نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ اور بھی کوئی بھی نماز، عیدین ہے یا کوئی بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری فوج الحمدللہ وہ جوتوں سمیت نمازیں پڑھتے ہیں، انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اپنے جوگر۔ تو بھائیوں، یہ ہے جو مسائل ہیں آپ کے سامنے نماز جنازہ کے بارے میں۔ اب ہم نے نماز جنازہ شروع کرنا ہے، تو آپ نے یہ مسئلہ اچھی طرح سے الحمدللہ سمجھ لیا کہ جنازے سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے
اس کا کوئی جواز قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، بالکل وہ یعنی کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ثنا کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے نماز جنازہ سے۔ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ تو اس کے بعد میرے بھائیوں پھر تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں کرنی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ، ایک نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھائی، فحفظت من دعائہ، آپ نے اس پر جو دعا پڑھی نا وہ دعا میں نے آپ سے سن کے یاد کر لی، حفظت میں نے حفظ کر لی۔ وَهُوَ يَقُولُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کے اوپر رحمت فرما، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، یا اللہ اس کو عافیت دے، یا اللہ اس سے درگزری فرما، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، یا اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی کر، وَسِّعْ مُدْخَلَهُ، یا اللہ اس کا مدخل، اس کی قبر وسیع کر دے، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، یا اللہ اس کو پانی سے، برف سے، اوروں سے دھو دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، یا اللہ اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَاسِ، جس طرح سفید کپڑا دھو کر میل کچیل سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اور یا اللہ دنیا کے گھر سے اچھا گھر اس کو عطا فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، دنیا کے گھر والوں سے اچھے گھر والے اس کو عطا فرما، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، دنیا کی بیوی سے اچھی بیوی اس کو جنت میں عطا کر دے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، یا اللہ اس کو قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ کے عذاب سے یا اللہ اس کو محفوظ فرما۔ کہتے ہیں یہ ساری دعا جو تھی نا میں نے آپ سے سن کے یاد کر لی، اور میں نماز جنازہ میں کھڑا ہوں، حتیٰ تمنیت ان اکون انا ذالک المیت، اور میں یہ تمنا کر رہا تھا کاش یہ میری میت ہوتی، آقا جی میری میت کے اوپر یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی علی جنازۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کا نماز جنازہ پڑھایا، فقالا، تو آپ فرما رہے تھے نماز جنازہ میں اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ومیتنا، ہمارے مردوں کو معاف کر دے، وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، وذکرنا وانثانا، یا اللہ ہمارے مردوں کو معاف کر دے، عورتوں کو معاف کر دے، وشاہدنا وغائبنا، جو یہاں جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو بھی یا اللہ معاف کر دے، جو نہیں آ سکے ان کو بھی یا اللہ معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ جو ہم میں سے زندہ ہے اس کو اسلام کے اوپر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جس کو تو یا اللہ ہم میں سے فوت کرے یا اللہ اس کو ایمان کی حالت میں فوت کر دے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، یا اللہ اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہ کرنا، اور یا اللہ یہ فوت ہو گیا تو پیچھے لواحقین کے اندر ان کو فتنے سے محفوظ کرنا۔ بہت سارے فتنے ایسے جو بڑوں کی وجہ سے دبے ہوتے ہیں، جب بڑے جاتے ہیں نا پیچھے والوں کے اندر فتنے سر اٹھاتے ہیں، تو پھر دعا کی جاتی ہے یا اللہ بعد والوں کو فتنے سے محفوظ رکھنا، اختلافات سے محفوظ رکھنا۔ تو بھائیو یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے لگے تو آپ نے فرمایا اذا صلیتم علی میت، جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو فاخرسوا لہ دعا، خلوص نیت سے اس کی بخشش کی دعائیں کرو۔ اور کہتے ہیں کہ ایک جنازے میں آپ پڑھ رہے تھے دعا اللہم انت ربھا، یا اللہ تو اس کا رب ہے، وانت خلقتھا، یا اللہ تو نے اس کو پیدا کیا، وانت ہدیتھا للاسلام، یا اللہ تو نے اس کو اسلام کے لیے ہدایت و رہنمائی کی، وانت قبضت روحہا، یا اللہ تو نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے، وانت عالم بسرھا وعلانیتھا، یا اللہ اس کے پوشیدہ اعمال کو ظاہر کو یا اللہ تو ہی جانتا ہے، جئناک شفاء لہ فاغفر لہ،
ہم تو یا اللہ سفارشی بن کر آئے ہیں، ہم سفارش کرتے ہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح حضرت واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی بنا، آپ نے ہمیں نماز جنازہ پڑھائی ایک رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بندے کی، فسمعتہ یقول، میں سن رہا تھا، اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا، اللہم ان فلان ابن فلان، یا اللہ یہ فلاں بیٹا فلاں کا، فی ذمتی کا، یا اللہ تیری سپرد ہے، تیرے ذمے میں ہے، تیری پناہ میں ہے، وحبل جواری کا، اور یا اللہ تیری پناہ کے دائرے اور تیری حفاظت میں ہے، فقیہ فتنۃ القبر، یا اللہ اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ فرما، وعذاب النار، یا اللہ آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، وانت اہل الوفاء والحق، اور یا اللہ تو اس کے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا فرما، یا اللہ تعریف تیرے لیے ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، یا اللہ تو بخشنے والا، تو رحم کرنے والا ہے۔ کتنی پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں مسلمان کے لیے مانگتے۔ یہ ہے مسلمان کا حق ادا کرنا۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اس چیز میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ دو نماز جنازہ وہاں پڑھتے ہیں، دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ کم از کم آپ تحقیق کریں، کوشش کریں، میں دیکھوں تو صحیح سنت کے مطابق کون سا جنازہ ہے۔ سنت کے مطابق پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، میت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم نے خلاف سنت پڑھ لیا، نہ میت کو فائدہ نہ ہمیں فائدہ۔ تو اس لیے میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم نے انشاءاللہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے۔ جب سنت کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد آپ اور بھی دعائیں آپ سے ثابت ہیں۔ دعاؤں کی تکمیل کے بعد پھر جب چوتھی تکبیر آپ کہتے نا، فقام بعد رابعہ، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کبر علی جنازت ابنۃ لہ اربع تکبیرات، انہوں نے ایک جنازے کے اوپر 4 تکبیریں کہیں۔ فقام بعد رابعہ، چوتھی تکبیر کہنے کے بعد کچھ دیر آپ رکے، ٹھہرے، کھڑے رہے۔ قدر ما بین تکبیرتین، جس طرح 2 تکبیروں کے بعد کا جتنا وقفہ تھا پہلی جو کہیں تھیں، اتنی دیر آپ ٹھہرے۔ یستغفر لہا ویدعو ثم قال، اس میں چوتھی تکبیر کہنے کے بعد بھی کچھ الفاظ میت کی بخشش کے لیے کہے۔ ثم قال، پھر کہا، کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ھکذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ 4 تکبیریں کہہ کے پھر تھوڑا سا ٹھہر کے کچھ الفاظ میت کے لیے مزید بخشش کے کہہ کے پھر آپ سلام پھیرتے تھے۔ اور سلام پھیرنا جو ہے کبر اربعن، ایک روایت میں ہے جو حاکم کے اندر صحیح روایت ہے کہ چوتھی تکبیر کہی، فمکث ساعتن، تھوڑی دیر ٹھہرے، حتی ظننت انہ سیکبر خمسا، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہمارے ذہن میں آیا کہ 5ویں بھی شاید تکبیر کہیں گے۔ ثم سلف عن یمینہ وعن شمالہ، پھر انہوں نے دائیں طرف بھی سلام پھیرا اور بائیں طرف بھی سلام پھیرا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف بھی سلام پھیرنا ثابت ہے صحابہ سے، اور ایک ہی طرف سلام دائیں طرف پھیر لینا صرف ایک ہی طرف جنازے میں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سلام ایک طرف پھیرنا بھی، جس طرح مکہ اور مدینہ میں آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ جنازہ ہوتا ہے تو وہاں ایک ہی طرف سلام پھیرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور صحابہ سے دونوں طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے۔ تو آپ جنازے سے فارغ ہو گئے، اب جنازہ پڑھ لینے کے بعد پھر وہاں کھڑے ہو کر میت کے ارد گرد دعا کرنا، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی خلاف شریعت ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث اور کسی بھی میرے بھائیوں ائمہ کرام کے اقوال سے۔ یہ بھی اپنی طرف سے دعا بنا لی، اب وہاں دعائیں کر رہا ہے مولوی لمبی لمبی، اور یہاں دعا پڑھنے کا حکم ہے جنازے کے اندر، وہاں پڑھی کوئی نہیں۔
وہاں نیت میں کہا کہ دعا واسطے حاضر میت کے، اور حاضر میت کے کوئی دعا نہیں کی، وہ تو عام دعا ہے نا سب کے لیے، اللہم اغفر لحینا و میت، سب کے لیے ہے، زندوں کے لیے بھی اور سارے جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو آئے ہیں وہ بھی، جو نہیں آئے وہ بھی، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، وہ تو سب کے لیے ہے۔ حاضر میت کے لیے کون سی دعا کی ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں کی، نہ فاتحہ پڑھی، نہ درود وہ پڑھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، نہ دعائیں وہ پڑھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا اس میت کے ساتھ؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ میں بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، کم از کم دین کو سمجھیں، دین کے لیے خود وقت نکالیں، خود احادیث کو، اللہ کے قرآن کے ترجمے کو خود دیکھیں۔ ہم سب کے اوپر فرض ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین کی تعلیم کو حاصل کرے۔ باقی ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی تو دین ہم کیوں نہیں سیکھ رہے جو ہمارے اوپر فرض ہے، جس کے ساتھ ہماری آخرت کے اندر فیر اور پاس ہونے کا انحصار ہے۔ تو اب میرے بھائیوں، ہم نے جا کر اس کو میت کو دفن کرنا ہے۔ اس کو دفن کرنے کے مسائل، اس کے بعد والے مسائل انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔